Al-Iman Islamic Center. Run towards way of Allah. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ایک بار پھر راہ شریعت کچھی میمن اسلامک سینٹر کے ساتھ اس پروگرام میں ہم موجود ہیں، اور ہر پروگرام کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم چند ایک سوالات اور اس کے تفصیلی جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیں تفصیلی سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ حضرت یہ بتائیں، کیا کوئی غیر عالم قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیر سے خود مسئلے اخذ کر سکتا ہے، یعنی خود مسئلے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، غیر عالم شخص قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیر سے خود مسئلے اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تو یہ تو غیر عالم ہے۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں غیر عالم تو دور کی بات ہے، ہر عالم کا بھی یہ کام نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مسئلے اخذ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے شرعی مسائل کا اخذ کرنا، استنباط کرنا، یہ خاص علماء اکرام کا کام ہے، اور اس کام کے لیے اچھی صلاحیتیں درکار ہوتی ہے۔ جب ہر عالم جو ہے اس کا اہل ہے ہی نہیں، تو مجھے یہ بتائیں غیر عالم اس کا اہل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ مسئلوں کا استنباط کرے؟ لہٰذا غیر عالم پر جو ہے یہ لازم ہے وہ خود ترجمے سے یا تفسیر پڑھ کر مسائل اخذ نہ کرے، بلکہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے اپنے ضروری مسائل معلوم کرے۔ تو جو علم نہیں رکھتا اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ اہل علم سے جو ہے وہ پوچھ لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے تو علم والوں سے دریافت کرو، علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اس بات پر جو کہ استدلال کیا گیا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں علماء سے رجوع کرنا، یعنی علماء سے دریافت کرنا، علماء سے پوچھنا، یہ بندے کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک شخص ہے جو غیر عالم ہے، اس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنے والے کے متعلق آپ کے اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو یاد رکھیں، بغیر علم کے قرآن پاک کی تفسیر کرنا، تفسیر بالرائے کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی ممانعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بالکل ظاہر اور ثابت ہے۔ اسی طرح خاتم المحققین علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح عقود رسم المفتی تخصص کے درجات میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں نے اس بات کو دیکھا کہ ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو خود ہی فقہی کتابیں پڑھتا ہے لیکن اس کا کوئی استاد نہیں، خود ہی سے مطالعہ کرتا ہے، اور وہ شخص اپنے مطالعے پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے،
تو پوچھا یہ گیا تھا علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کیا ایسا کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے علامہ ابن حجر کے فتاوی میں اس سوال کو دیکھا تو جواب یہ دیا، ایک بھی وجہ سے اس شخص کے لیے فتویٰ دینا یعنی مسائل بتانا یہ بالکل بھی جائز عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عام جاہل بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا اس کے لیے بھی علامہ ابن حجر خود فرماتے ہیں اس کے لیے بھی ایک دو کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں، بلکہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے 10 کتابوں سے بھی دیکھ کر فتویٰ دینا اس شخص کے لیے جائز نہیں۔ اسی بات کو صاحب بار شریعت صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور یاد کرنے سے یا احادیث کا ترجمہ اردو زبان میں پڑھ لینے سے عام مسلمان احکام کی روح اور مسائل کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خلفائے راشدین کے مبارک زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو صاحب باری شریعت فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے مبارک زمانے میں بھی مخصوص افراد صحابہ اور تابعین میں ایسے موجود تھے کہ جن سے مسائل اور احکام معلوم کرنے کے لیے دیگر صحابہ اکرام دیگر تابعین رجوع کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی یا پھر ہر تابعی کو یہ مقام حاصل نہ تھا، اس لیے احکام شریعہ کو حاصل کرنے میں اور بالخصوص دوسروں کو بتلانے میں فقہی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ صاحب فہم و ادراک صحیح العقیدہ دینی عالم سے رجوع کرنا برحال ہر صورت میں بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ غیر عالم عامۃ المسلمین کے لیے قرآن پاک کا یہی ہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو غیر عالم کا اپنی طرف سے جو کہ یہ مسائل بتانا یا پھر قرآن اور حدیث کے ترجمے پڑھ کر اور اس میں سے مسائل کو اخذ کرنا یہ ناجائز اور حرام فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرتے ہوئے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی صحبت میں رہ کر اپنی ضرورت کے مسائل ان سے دریافت کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری اسکرین پر ایک اور سوال موجود ہے، پوچھا یہ گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے جو ہے یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ اگر کیا جائے تو نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس میں ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے یا ایک سے زائد؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیں فقہ کی کتابوں میں سجدہ تلاوت کی نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان الفاظ سے بھی نیت کر لینا کافی ہے۔ کون سے الفاظ سے؟ ان الفاظوں کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، یہ نیت کر دینا یہ کافی اور وافی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت کرنے کے لیے زبان سے الفاظوں کی ادائیگی کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ محض دل میں اس کام کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو زبان سے نیت کے الفاظ دہرا لینا جو کہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہے۔ پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتا ہوا وہ کھڑا ہو جائے۔ کتنے ہی 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گیا اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہ سجدے سے دوبارہ کھڑا ہوا۔ یہ دونوں بار اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور
کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہو جانا، دوبارہ کھڑا ہو جانا، یہ دونوں قیام کرنا فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اسی کے ساتھ سجدہ تلاوت کے متعلق ہی ایک اور سوال یہ موجود ہے کہ ایک شخص آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو کیا اس کا بھائی یا اس کا دوست یا گھر والوں میں سے کوئی اس کی طرف سے سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں فقہاء کرام کا اصول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت بدنیہ میں نیابت جو ہے یہ جاری نہیں ہوتی، یعنی انہیں انجام دینے کے لیے بندہ کسی اور کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا، بلکہ اسے خود ہی ادا کرنی ہوں گی۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں اس شخص پر جو ہے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے کہ جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے، بھائی ہو، دوست ہو یا گھر کا کوئی اور فرد ہو۔ اگر وہ سجدہ کر بھی لے تب بھی وہ واجب ساقط نہیں ہوگا، تو لہٰذا جس نے تلاوت کی ہے اسی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ضروری ہے کہ ایک شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی، اس کے بھائی نے یا دوست نے یا گھر والوں میں سے کسی نے آیت سجدہ سنی تو خود ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لہٰذا وہ اپنے اوپر واجب سجدہ ادا کریں گے اور آیت سجدہ تلاوت کرنے والے کو اپنا سجدہ خود ہی ادا کرنا پڑے گا، جبکہ سجدے کی آیت تلاوت کرنے والا مکلف ہو، یعنی کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر سجدہ تلاوت یہ واجب ہی نہیں۔ ایسا ہی فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال سجدہ تلاوت کے متعلق ہی موجود ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے کئی سجدہ تلاوت ادا کرنا رہ گئے ہوں تو کیا ان تمام سجدوں کی تلافی کے لیے ایک سجدہ کر لینا کافی ہو جائے گا، یا جتنے سجدے واجب ہوئے ہیں اتنے ہی ادا کرنے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں جب کسی شخص پر کئی سجدہ تلاوت واجب ہوں تو ان تمام سجدوں کی تلافی کے لیے صرف ایک سجدہ کر لینا یہ ہرگز کافی نہیں ہوگا، بلکہ جتنے سجدے واجب ہوئے ہیں اتنے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ البتہ اگر کسی شخص کو اپنے اوپر واجب سجدوں کی صحیح تعداد، یعنی جو معین تعداد تھی وہ معلوم ہی نہیں، تو اب ایسا شخص کیا کرے گا؟ تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں تو اب ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ غالب گمان کرے، اور غالب گمان کا جو ہے یہ اعتبار کرے، اور جتنے سجدوں پر اس کا گمان جمے اتنے ہی سجدے ادا کر لے، اور اتنے سجدے اگر وہ ادا کر لیتا ہے تو وہ تمام ہی سجدوں سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ اتنا ضرور ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے اگرچہ فوراً سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یعنی واجب تو ہے لیکن فوراً کرے یہ ضروری نہیں۔ اگر بلا عذر کسی نے ادائیگی میں تاخیر کی تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کا فعل کرنا، یعنی تاخیر کا فعل کرنا، اس کو لیٹ کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تاخیر کی تو اس میں بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو سجدہ تلاوت فوراً سے ادا کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال موجود ہے کہ حضرت نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تو کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں نماز میں تلاوت کے دوران آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز میں ہی فوراً ادا کرنا یہ واجب ہے، یہاں تک کہ 2-3 آیت سے زیادہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو فوراً ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی۔ ایک اور سوال موجود ہے جس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر طالب علم سبق پڑھتے ہوئے بار بار آیت سجدہ کی تکرار کرے، یعنی بار بار آیت سجدہ کو پڑھتا رہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اسے ایک ہی سجدہ کافی
ہو جائے گا یا جتنی بار آیت پڑھی ہے ان سب کی تعداد کے برابر سجدے کرنے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کے متعلق ایک اصول ہے، یعنی آیت سجدہ کے بار بار تکرار کرنے سے کب ایک سجدہ کافی ہوگا اور کب نہیں، اس کے لیے ایک اصول ہے۔ اصول آپ سمجھ جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کی تکرار کی جائے تو اس سے ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اگر آیت سجدہ تبدیل ہو جائے یا پھر مجلس تبدیل ہو جائے تو پھر جو کہ ایک سجدہ تلاوت یہ کافی نہیں ہوگا۔ اب اس اصول کے پیش نظر سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کی تکرار کرے تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر وہ طالب علم ایک مجلس میں چند آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے یا الگ الگ مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو اب اس طالب علم کے لیے ایک سجدہ ادا کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک مجلس میں جتنی مختلف آیات سجدہ پڑھی یا ایک سے زائد مجلسوں میں جتنی بار ایک آیت سجدہ کی تکرار کی تو اسی حساب سے سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا، اسی حساب سے سجدے اس پر واجب ہوں گے۔ اگر وہ طالب علم ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا، یا دیگر کوئی شخص ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور سوال یہ سامنے موجود ہے کہ حضرت اس متعلق رہنمائی فرمائیں کہ آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم آخر کیوں دیا گیا، تو اس میں حکمت کیا گئی، ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو یاد رکھیں آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے کیا لازم ہے؟ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرے، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ غور کریں تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنا اور بتائے گئے احکام پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اگر بندہ دیکھے تو ہزار حکمتیں جو ہیں یہ سامنے آ جایا کرتی ہیں، ہزار حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ یہ احکام میں موجود ہوتی ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں حکمت یہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ اب بندے کی ناقص عمل میں آئے یا پھر نہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ حکمت سمجھ آ جائے تو پھر احکام پر عمل کیا جائے، یا حکمت سمجھ نہ آئے تو احکام کو چھوڑ دیا جائے۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام نام ہی سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل اور جان کے ساتھ قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو دل و جان سے قبول کر لے بندہ اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ اس کی قبر کا چراغ بن جائے گا اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ البتہ اگر ہم دیکھیں آیت سجدہ کی تعداد قرآن مجید فرقان حمید میں 14 ہے، یعنی 14 آیات سجدہ جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اب یہ آیت سجدہ کی تلاوت کر لینے کے بعد سجدہ کا حکم کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، تو علماء اکرام نے چند حکمتیں جو ہیں یہ پیش کی ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جن آیات پر سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے ان میں سے بعض آیات وہ ہیں جن میں صراحتاً سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان آیات پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں جن آیات پر سجدہ کرنے کا حکم ہے ان میں سے بعض آیات وہ ہیں کافروں کے سجدے کی روح گردانی کرنے کا ذکر ہے، تو ان کفار کی مخالفت میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جن آیات پر سجدہ کرنے کا حکم ہے ان میں سے بعض آیات میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سجدوں کی حکایت کی گئی، تو ان ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت اللہ تبارک و تعالی
کا حکم ہے، لہٰذا اگر بندہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ سجدے کی ادائیگی کرے، اور اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، چند ایک تو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال موجود ہے کہ آیت سجدہ کا ترجمہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں، یعنی آیت سجدہ کا ترجمہ سنا ہے، آیت سجدہ نہ سنی، تو یاد رکھیں آیت سجدہ کا ترجمہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہاں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ضرور ہے کہ اسے معلوم نہ ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا گیا تھا، اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتا دیا گیا ہو۔ تو لہٰذا اگر ترجمہ بھی جو کہ آیت سجدہ کا سنا ہے تو سننے والے پر جو ہے یہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال موجود ہے کہ جس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو تو کیا اس کی ادائیگی کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے؟ اگر بغیر وضو سجدہ تلاوت ادا کر لیں تو کیا ادا ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں سجدہ تلاوت چاہے آیت سجدہ کی قرات کرنے سے لازم ہوا ہو یا آیت سجدہ سننے سے لازم ہوا ہو، ہر صورت میں اس کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ وہی شرائط ہیں، ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جن شرائط کا تعلق نماز سے ہے، یعنی جو شرائط نماز کے لیے ضروری ہیں وہی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہیں، صرف جو ہے تکبیر تحریمہ کے۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے اور وضو ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو یہ ضروری ہوگا، اور بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ہرگز ادا نہیں ہوگا۔ آخری سوال ہماری اسکرین پر موجود ہے کہ جس میں پوچھا یہ ہے کہ جمعے کے متعلق جو دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کیے جاتے ہیں کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے اور جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے، تو کیا دونوں فرامین کتب احادیث میں موجود ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ دونوں روایات کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، دوسری روایت جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے، یہ دونوں روایات جو ہے کتب احادیث میں جو ہے یہ موجود ہے۔ چنانچہ الجامع الصغیر میں یہ بات موجود ہے کہ جس میں ارشاد یہ فرمایا گیا کہ الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت بھی الجامع الصغیر میں موجود ہے الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ لہٰذا یہ دونوں روایات جو ہے کتب احادیث میں موجود ہیں۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے، رہی زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات تفصیلی انداز میں دیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.